اس امت کی جب سے مشکلات کا اضافہ ہوا ہے اور اس امت کے مسائل کا جب سے رونا یہ امت کر رہی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بنیادی مراکز، اپنے بنیادی مراکز ہدایت کو بہت رسمی انداز میں لیا ہے۔ ہمارے بنیادی مراکز ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے اور آقا انعامدار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے انہیں بہت سطحی طور پہ لیا ہے۔ رہ گئی رسم اذان ہوئے بلالی نہ رہی، ہم نے روایتاً لیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، بلکہ خوش فہمی کی بات یہ ہے اس امت کو، لیکن کسی کو خاص ٹارگٹ تو نہیں کیا جا رہا۔ اس امت کی خوش فہمی کی بات یہ ہے، غلط فہمی کی بات یہ ہے کہ اس امت کا ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی نبی سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جتنا ہے وہ اس پہ خوش ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں۔ ہر بندہ یہ دعوے دار ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹھیک ہوں، اور اس سٹیج کے اوپر سے ساروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اپنے سے زیادہ عشق مصطفیٰ میں اور قرآن مجید کے ساتھ محبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ نمبر دیے جاتے ہیں کہ ہاں آپ سب لوگ جو ہیں وہ زیادہ اچھے نمبر رکھتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن مجید کو دیکھیے، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ کیسے لڑا ہے۔ آج میں نے جو آیات ساری آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں نا، آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، یہ نہیں پڑھ کے سنائی جاتی۔ آیات کی دو قسمیں ہیں، آیات محکمات، وہ آیات جو بالکل اپنے معنی کے اعتبار سے کوئی کسی قسم کی ریت اور روایت نہیں رکھتی ہیں، کوئی لحاظ نہیں رکھتی، دو ٹوک موقف رکھتی ہیں، جن کو سمجھنے کے معاملے میں انسان کو کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہو سکتی، لاپرواہی نہیں ہو سکتی، اس کا دوسرا معنی کوئی نہیں نکلتا۔ سود حرام ہے، کوئی دوسرا معنی نہیں، ہاں سود حرام۔ اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا معنی نہیں نکلتا۔ نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کا دوسرا کو معنی نکلتا ہی نہیں، یہ قطعی ہے، قطعی دو ٹوک اپنے معنی۔ اور آیات کی دوسری قسم متشابہات، اس کا دوسرا معنی بھی کوئی نکلتا ہے۔ یا پہلا معنی ہی سمجھنے کے معاملے میں کیا ہے، ایک انسان کو چوک ہو سکتی ہے، اور ان متشابہات کو سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے، ان پر دین نہیں کھڑا ہو، وہ اتاری ہی آزمائش کے لیے گئی۔ لیکن اس امت کا حال پتہ کیا ہے؟ یہ جان بوجھ کے کھو بیچ اپنی گڈی لا لے، یہ جان بوجھ کے اپنی گاڑی کو، زندگی کی گاڑی کو ان محکمات کو چھوڑ کر، دو ٹوک آیات کو چھوڑ کر متشابہات میں گھس گئے۔ اور تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے، امتوں اور قوموں کا مزاج قرآن نے جو ظاہر کیا ہے کہ وہ قوم تو بچ سکتی ہے جو قوم کسی الہامی کتاب کو نہ پڑھ رہی ہو، اور وہ جب پڑھے تو محکمات کو پڑھے، وہ تو بچ سکتی ہے۔ ایک کافر تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ جب ہدایت دے گا وہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن گھر کا وہ بھیدی الہام کو جو ماننے والا اور ایمان لانے والا اپنے مزاج میں اتنا بگاڑ پیدا کر لے کہ وہ محکمات اور سیدھی باتوں کو چھوڑ کر جان بوجھ کے ٹیڑھی باتوں کو کیا کرے، وہ ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ٹیڑھ تلاش کرتے ہو،
فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جان بوجھ کے اللہ کی وحی میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں جان، جس چیز کا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جس کا سوال قیامت کے دن ان سے ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیلی قوم کے بدمزاج رویوں کی مانند سوال کر کر کے اپنے لیے گائے کا ذبیحہ کیا کر لیتے ہیں؟ مشکل بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں کتنے دو ٹوک انداز کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت کا اور کسی بھی نبی کے مقام کا مقدمہ لڑا۔